آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے جی تو آپ نے سب سے پہلے کون سی عبادت کی تھی؟ سب سے پہلے کون سی عبادت کی تھی ہم نے؟ بے نمازی ہو اس کے گھر میں آنا جانا نہیں چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا بے نمازیوں کے گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی. باپن جب نماز انسان اگر ادا کر لے اللہ تم سے راضی ہو جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت؟ اللہ کا شکر ہے. آپ بتائیے. نام آپ کا؟ محمد مجاہد الاسلام. مجاہد الاسلام. ماشاء اللہ زبردست. اچھا مجاہد بھائی ہم نا اسلام کے متعلق بات کرتے ہیں. جی جی کچھ اجازت تو بات کریں. بالکل کیجیے. تو جیسے آپ کا نام مجاہد اسلام یہ سب پورا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے مجاہد کا معنی جہاد ہے, لڑنے والا. اسلام کے لیے دین کے لیے لڑنے والا مجاہد الاسلام کا معنی یہ ہے. اچھا جدوجہد کرنے والا نا, کوشش کرنے والا اور یہ سنگھرش کرنے والا نا. جی 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 ہاں یہ یعنی کہ برائی کے خلاف بندہ لڑنے جھگڑنے والا, سنگھرش کرنے والا, جی برائی کو مٹانا برائی کو مٹانے اور نیکوں کو بڑھانا. نیکی کو بڑھانے والا. تو اس کا مطلب ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. مجاہد الاسلام جی بہت بڑھیا. اچھا مجاہد بھائی آپ سب سے پہلے کلمہ سنا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دوسرا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. ماشاء اللہ زبردست, بہت بڑھیا. اچھا کلمہ آپ نے پہلا پڑھا ہے, اس کا معنی آپ کو معلوم ہے؟ اللہ ایک ہے جی جی بے شک. اور اس کے رسول کے سوا کوئی معبود نہیں. چلیے میں بتا دیتا ہوں تھوڑا سا آپ نے مطلب آگے پیچھے کر دیا, جی جی جبکہ آپ نے تھوڑا صحیح بتایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود کوئی نہیں. معبود نہیں. معبود کسے بولتے ہیں؟ اس کے بعد کوئی ہے ہی نہیں. یعنی کہ جس کی عبادت نہیں کر سکتی کسی اور کی, اللہ کے سوا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا. نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے نا, صرف اللہ کی عبادت کر سکتے صرف ہیں. اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو یہ تو اس کے کلمے کا معنی ہو گیا. جی اچھا یہ کلمہ پڑھ کر بندہ مسلمان ہو جاتا ہے نا. جی تو جیسے مطلب بندہ مسلمان ہوا تو اس کے اکارڈنگ بندے کے اوپر کچھ فرائض بالکل ہو جاتے ہیں نا. بالکل پرائز. تو سب سے پہلے فرضوں میں کیا شمار ہے؟ پہلے انسان مسلمان اگر ہو جائے, کلمہ پڑھ کر اگر مسلمان ہو جائے, پہلے اس کے دل میں ایمان ہونا ضروری ہے. ہاں تو کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہو گیا, تو تبھی تو ایمان ہوا. اس کے بعد نماز فرض ہے. ہاں پہلی شرط نماز ایسی ہے کہ عبادت نے اللہ عطا کی ہے مسلمانوں کے اوپر. یہ نماز جنت کی کنجی ہے, ترین عبادت ہے. نماز کو کوئی چھوڑے, اللہ کے رسول کہتا ہے کہ جو انسان بے نمازی ہو اس کے گھر میں آنا جانا نہیں چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا بے نمازیوں کے گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی. باپن جب نماز انسان اگر ادا کر لے اللہ تم سے راضی ہو جاتا ہے. صحیح فرمایا, بہت زبردست. ہر مسلمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا سے کیا نہیں کرتے, لیکن نماز کو چھوڑ کے تب کرتے ہیں. باپن جب نماز ادا کرنے کے بعد پھر اللہ کو راضی کرو, اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. ہر مسلمان کے لیے نماز فرض ہے. جی جی جی. یعنی کہ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو پہلے باپن جب نماز ادا کرو. نماز ادا کرنی ہے. بہت بڑھیا. نماز ایک فرض عبادت ہے. اچھا نماز چھوڑ کے کوئی اور سی عبادت کر لے؟ نہیں ہوگا. نماز جو فرض ہے تو ہے. نماز جمعہ کی نماز تم نہ پڑھو, نماز جو فرض ہے سنت کو تم چھوڑ دو چلے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرض ادا کرنا چاہیے. جو فرض چیز ہے اس چیز کو ادا ہی کرنی چاہیے میرے حساب سے. صحیح ہے. فرض تو پہلے آتے ہیں نا, سنت بعد میں آتی ہیں, اور جس کے فرض پورے ہو گئے تبھی وہ سنت پر توجہ دے گا. پھر تو سنتیں ادا کرنا ہی پڑے گا. اور بندہ اگر فرض ادا نہ کرے سنت کیا لگے گی؟ جو وہ فرض ہے فرض کو تم چھوڑ کے سنت پہ چلو گے تو سنت تو کام نہیں آئے گا نا. پہلے تو اللہ کو راضی کرو. اللہ کہتا ہے جو میرے رسول سے محبت ہے وہ ہم سے محبت ہے. پہلے اللہ کو راضی کرو. جیسے آپ نے ماشاءاللہ بہت بڑھیا ذکر کیا ہے نماز کے متعلق کہ مسلمانوں کو نماز پڑھنی چاہیے, تو یہ پوچھیں گے جب جو سب سے پہلے نبی ہیں جی ان کا کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نہیں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام. ماشاءاللہ بہت بڑھیا.
تو یہ پوچھیں گے آدم علیہ السلام جس وقت میں دنیا میں آئے جی تو انہوں نے دنیا میں سب سے پہلے کون سی عبادت کری تھی؟ تھوڑا ذہنی آزمائش ہے. جی آزمائش ہے. سب سے پہلے اللہ نے اس کے دل میں میرے محمد کے نام لیا تھا. حضرت آدم آنے سے پہلے اللہ نے میرے نبی کی نور کو پیدا فرمایا تھا. جی جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا اے آدم تم سے پہلے میں نے اپنے نبی کو نور عطا کیا ہوں. جب حضرت آدم کو پیدا فرما رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم پر روح ڈالا. جہاں تک میں نے سنا ہے, جہاں تک میں نے پڑھا ہے حضرت, تو روح اندر جانے کے بعد پھر باہر نکل آیا روح جسم کے اندر سے. روح کہنے لگے پروردگار میں اندر رہ نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا کہ وجہ کہ اندھیرا بہت ہے. پھر اللہ نے میرے نبی کی نور کو اندر ڈال دیا جسم کے اندر. پھر روح کے اندر بھیجا. روح سے پھر جب آواز آنے لگے اے روح تمہارے اندر کیا, تم آؤ گے باہر؟ تو روح اندر سے آواز آنے لگے نہیں اللہ نہیں آنا ہم کو, ہم باہر ہی اندر ہی سے ہی ہیں کیونکہ یہاں پہ نور عطا ہو گیا ہے, خوشبو ہی خوشبو ہے. تو حضرت آدم سے پہلے میرے نبی نے نور کو پیدا فرمایا تھا. اللہ نے پہلے میرے نبی کی نور کو پیدا فرمایا. جی ماشاء اللہ آپ نے بہت گہری بات بتائی ہے. آپ سے پوچھ ہم یہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں پہلی مرتبہ آئے, جب آپ دنیا میں آئے تھے تو اس وقت میں آپ نے سب سے پہلے کون سی عبادت کری تھی؟ سب سے پہلے کون سی عبادت کری تھی؟ جی جی سب سے پہلے میرے خیال سے, میرے حساب سے سب سے پہلے میں نے یہ تو جو آپ نے باتیں بتائیں یہ نبی کی رتبے والی باتیں بتائی آپ نے کہ ان کا جو مقام ہے سب سے اونچا ہے. جی جی لیکن ہم پوچھ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے جی تو آپ نے سب سے پہلے کون سی عبادت کی تھی؟ سب سے پہلے کون سی عبادت کی تھی ہم نے؟ جب ہم دنیا میں پہلے آئے تھے آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام جی نے, جی جی تو اس نے پہلے سب سے پہلے اللہ نے میری نبی کے اوپر کلمہ پڑھا تھا. چلیے اور تھوڑا سا بات بتا دیں انشاءاللہ. جو ہمارے آدم علیہ السلام دنیا میں جب آئے تھے اور آپ نے جو پہلی عبادت کی تھی تو سب سے پہلے آپ نے توبہ کی تھی. جی توبہ. جی 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 اور توبہ کے بعد میں سارے مسئلے حل ہوئے تو اللہ نے سارے مسئلوں کو آسان کر کے جی 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 اور آپ کے ساتھ میں رحم کرم کا معاملہ فرمایا. اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نبی آدم علیہ السلام ہیں انہوں نے پوچھا تھا جس وقت میں توبہ ہوئی اور توبہ قبول ہو گئی تو اللہ نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے جو آپ کی دعا ہے یہ آپ نے کس کی عوض مانگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ محمد صاحب کے طفیل سے دعا مانگی ہے. جی طفیل سے. جی ان کی برکت سے یہ آپ کی دعا قبول ہو گئی. اگر آپ نے دیکھا کہاں ہے تو آپ نے فرمایا میں نے عرش پہ آپ کا نام, پیغمبر کا نام آپ کے نام کے ساتھ میں لکھا ہوا دیکھا. تو بہرحال مجاہد بھائی ماشاءاللہ بڑی بڑی گہری باتیں بتائی آپ نے. تو آپ سے آخری بات یہ پوچھیں گے کہ پیغمبر علیہ السلام کے بیٹے کتنے تھے؟ پیغمبر علیہ السلام کے بیٹے ہمارے نبی کے بیٹے ایک تھے. ایک میرے ذہن کے حساب سے. اچھا ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں؟ جی جانتے ہیں. کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے عائشہ صدیقہ خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین. جانتے ہیں جو سب سے چھوٹی بیوی ہے جی وہ کون سی؟ حضرت خدیجہ. نہیں عائشہ صدیقہ. عائشہ صدیقہ رضی جی جی. اچھا ادھر چلے جاتے ہیں. ان کے والد محترم کا کیا نام ہے؟ حضرت عبد المطلب. نہیں ہمارے نبی کی آدم یہ کیا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق. ماشاء اللہ بہت گہری معلومات بتا رہے ہیں ماشاء اللہ حضرت. اور برابر الحمدللہ آپ جواب دے رہے ہیں. بہرحال ماشاء اللہ. اچھا مل کے کیسا لگا؟ بہت اللہ کا شکر ہے. دینی دنیا کی باتیں ہم تو ہر لوگوں سے سنتے ہیں. اللہ کا یہ فضل و کرم ہے, لیکن اللہ کا اور بڑا فضل و کرم یہ ہو گیا کہ آپ جیسے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں, دین کی باتیں سنتے ہیں, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. جی جی. اچھا جو ہمارے درشک دیکھنے والے ویورس ہیں ہمارے, جی جی فرمائیے. انہیں کیا پیغام دیں؟ ہم یہ کہیں گے کہ دنیا میں رہو گے. بریلی شریف سے ایک شاعر نے کیا خوب کتابوں میں لکھا ہے, ہم نے پڑھا ہے کہ کر خودی کو بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے, خدا ہر بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے اور ممبر سے کہ با پنج وقت نماز ادا کیجیے. دنیا کی دھن دولت کچھ کام نہیں آنے والی ہے.
میرے حساب سے اللہ کو تم راضی کر لو, اللہ تم سے راضی ہو جائے گا, پہلی بات. دوسری بات, نماز ایک ایسی ترین عبادت ہے. بھائی موت, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ موت ہم کو آج آنا ہے کل آنا ہے, موت کبھی بھی آ سکتا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے ہم مریں گے نہیں. بھائی موت ایسی ایک پل ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے اس میں سے. اس بات سے آپ سہمت ہوں گے؟ جی جی جی, ٹھیک ہے, اس سے سبھی سہمت ہیں. مرنے سے پہلے کچھ اللہ کے لیے بن جاؤ. میرے خیال سے مرنے سے پہلے تم خود اپنے آپ کو بنا لو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. ماشاء اللہ, کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے. صحیح سے بڑی گہری باتیں بتایا آپ نے ماشاء اللہ. تو یہ سمجھیں کہ مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر لے. پیغمبر نے یوں فرمایا کہ سب سے عقل مند ہوشیار شخص وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.